الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه ياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق في الحق بالحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامی و سلامنا علی ابن امہ و اخیہ و ولیہ و وسیعہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة الدائرة المطالب علي ابن ابي طالب ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه عز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا صلوات میرے انتہائی معزز و مکرم سامعین، کاروان عباس کے زیر اہتمام یہ شب بیداری اور آپ کا یہ دھڑکتا ہوا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ شب ہی بیدار نہیں ہے، دل بھی بیدار ہیں۔ اور وہ حضرات جو کہ باخبر ہیں انہوں نے ایک لفظ سے ہی جان لیا ہوگا کہ ہم نے آج کی گفتگو کچھ نیند اور بیداری ہی کے متعلق کرنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جو مجھ پہ لازم و واجب ہے کہ جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ تسکین عباس صاحب کہ جن کو دہشت گردوں نے گولیاں مار کے شدید زخمی کر دیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ مولا کے کرم کے اور ہم سب کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، تو ہماری دعا یہ ہے کہ تسکین عباس صاحب کو مولا کائنات کے صدقے میں، زمانے کے امام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا ہو، مکمل شفا نصیب ہو اور عمر دراز عطا ہو، تاکہ دہشت و وحشت کا کاروبار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جن زندگیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ زندگیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ مارنے والے اور ہیں، زندگی عطا کرنے والے اور اور اسی لیے جو یہاں پہ شعر و ادب سے متعلق لوگ تشریف فرما ہیں انہیں یہ یاد ہوگا کہ چونکہ آج 15 جنوری ہے اور 1996 میں ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی کو بھی شہید کیا گیا، اس لیے میں نے ابتدائی کلام میں بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھوا دی تاکہ جس کو یاد نہ ہو اسے بھی یاد آ جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ قوم شہیدوں کو بھولتی نہیں ہے، فراموش نہیں کرتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہم روتے مصیبت پہ ہیں، شہادت پہ نہیں۔
اب اگر میرے پہلے سننے والے سے لے کے آخری سننے والے تک میرے دائیں جانب تشریف فرما ذہین نوجوانوں سے لے کے میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے باشعور لوگوں تک طبیعتیں حاضر ہیں، شب بیداری میں بیدار ہیں، تو پھر دروازہ شہر علم کا یہ غلام اپنی گفتگو شروع کرے۔ عزیزان گرامی، وہ حضرات وہ سماعتیں جو جانتی ہیں، جو پہلے یہاں پر میرے طالب علمی کے زمانے کے اشرے سن چکے ہیں وہ بھی، اور جو آج سن رہے ہیں وہ بھی، جو بین الاقوامی طور پہ میری مصروفیتوں سے باخبر ہیں وہ بھی، وہ یہ جانتے ہیں کہ دروازہ شہر علم کا یہ غلام علم کے اس پھیلاؤ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حسین کے منبر پر آنے والے صرف حسین کے منبر پر نہیں ہیں، دنیا جہان کا علم پڑھ کے وہ یہ دلیل رکھتے ہیں کہ اگر حق ہے تو فقط یہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا، ایسے نسب سے ان کا تعلق ہے کہ جن کا نظریہ یہ تھا، نہیں، جنہوں نے دنیا کے تمام علوم کو، مذاہب کو، مسالک کو پڑھ کے، جان کے، برت کے، مطالعہ کر کے، فکر و فہم کے ساتھ اپنی فکر کی غار حرا کی خلوتوں میں، میرا کوئی لفظ آیا نہیں جائے گا، میں ذہین لوگوں سے میں آپ کے دل کے قریب آ کے بات کروں گا۔ یہ گھبرا جاتے ہیں ذرا لوگ یہ دیکھ کر کہ اچھا یہ تو اتنا زیادہ عالمانہ لباس اور وہ تیور اور وہ انداز، نہ جانے بات ہم تک پہنچے یا نہ پہنچے، پہنچانا میری ذمہ داری ہے، بیدار ہونا آپ کا فریضہ ہے۔ اور یہ میں نے ابتدائی تمہیدی گفتگو اس لیے کی ہے کہ جو ذرا سی توجہ ادھر ادھر ہے وہ ادھر ادھر سے بھٹکے نہیں بلکہ وہ مرکوز ہو جائے ایک نقطے پر۔ جیسے جیسے میرے لفظ خطاب میں ڈھلتے جائیں گے، جی بھائی آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے میرے لفظ خطاب میں ڈھلتے جائیں گے آپ کے چہرے کتاب میں بدلتے جائیں گے، میں آپ کے چہروں کی تحریر پڑھتا رہوں گا، اس کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، جیسا آپ نے چاہا اتنا بیان کر دوں گا۔ میرے اگر یہ دور کے لوگ بیٹھے ہوئے جو نظر سے دور ہیں لیکن دل سے دور نہیں ہیں، اگر وہ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اب ان کی خدمت میں بھی یہ جملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے کے بات کروں گا اور ہر طریقے سے آپ تک بات پہنچاؤں گا، چاہے اردو ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، لاطینی ہے، جتنی زبانیں میں جانتا ہوں۔ تو اگر آپ شروع میں گھبرا گئے تو آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن اگر گھبرائے بغیر آپ چلے ساتھ ساتھ تو آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ویسے آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میرا جملہ ضائع نہ جائے، آپ سے علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ علم پھیل کے کتاب کب بنتا ہے اور سمٹ کے نقطے میں کیسے آ جاتا ہے۔ آخری سونے والے میں آپ کے ذہن پہ بوجھ بنے بغیر علم آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں ان عالموں میں سے نہیں ہوں کہ جو علم کا ہتھوڑا لے کے علم کی میخ سروں میں زبردستی ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو علم یوں پیار سے پہنچانا چاہتا ہوں جیسے پھول کی پتیوں میں شبنم اترتی ہو۔ مل کے پوری طاقت سے پوری توانائی کے ساتھ معلوم و علی والے علی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ 11 بجے میں نے گفتگو آپ سے شروع کی ہے اس 2011 میں، تو جس کا 9-2-11 ہونے کا پروگرام ہے وہ ابھی جا سکتا ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں اس علی کے کہ جس کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے،
تو ان کے لیے ابتدا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا ہے، ابھی عنوان کا آغاز نہیں کیا ہے، ورنہ یہ شہر وہ ہے کہ جہاں ہر طرح کی بدعنوانی ہے، لیکن میں عنوان کے ساتھ کوئی بدعنوانی نہیں کرنا چاہتا۔ کیڑا سانے پائی ہے بولو، اب آپ کے ساتھ بات کروں گا نا۔ سن 2011، ٹھیک ہے نا، سن 2011 ہے نا، پاکے گی شک سے نہیں نا کوئی، یہ سن ہے 2011، اور یہ شروع ہوا 1 جنوری سے اور اس سال 25 محرم سے۔ تو خانے وال مجلوس سے خطاب کر رہا تھا، تو یہ میں آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں، اس شہر اسلام آباد مرکز ہے، میرا شہر ہے، میرا اپنا شہر ہے، یعنی اس سال کا آغاز ہی امام دعا کے دن سے ہوا ہے۔ اور جو بات میں نے وہاں کہی، ورنہ میں کوئی بات دوسری جگہ کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ آج 15 جنوری ہے، سال کا بھی آغاز ہی ہوا ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ، آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے پہلے بھی خطاب ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ میرے۔ تو صرف 2 جملوں کی زحمت، تاکہ یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم صرف قالا قالا کی عقیدے کی گفتگو نہیں کرتے، یہ صرف روایت کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ روایت جدت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ 25 محرم 1 جنوری کو ہے، تو کسی کو سال نو کی مبارک نہ دی جائے۔ یقیناً صحیح تھا، انہوں نے صحیح کیا، درست کیا، بجا کیا، لیکن میں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی تو بھی اسے یاد رہے کہ 1 جنوری کا تعلق بھی ہمارے 2 اماموں سے ہے۔ ڈاکٹر شبیع الحسن رضوی آپ کو وہ بتائے جو کسی اور نے نہ بتایا ہو۔ یہ جو سن کے سن ہو جاتے ہیں وہ تو اور ہیں، تو اگر آپ کا شمار بھی سن کے سن ہو جانے والوں میں ہے تو میری بات انسنی کر دیجئے گا، لیکن اگر آپ متحرک ہیں اور بیدار ہیں، شب بیداری میں سوئے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ جملہ ضائع اور رائے گا نہیں جائے گا۔ علی قصور جیسے نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جیسے جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، 1 جنوری اس کا تعلق 2 اماموں سے ہے، یعنی میرا 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام، اگر 8ویں امام کے نام پر اس میں گرامی پہ صلوات اتنی بلند ہے تو اب ذرا آہستہ آواز سے صلوات پڑھیے گا۔